جن صاحب نیٹو کی طرف چلتے ہیں. نیٹو نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیفنس بجٹ اگر انکریز ہو جاتا ہے نیٹو کا, کیونکہ نیٹو کو ریزرویشنز رہی ہیں ابھی اسپیشلی آفٹر دس کانفلکٹ, جو یوکرین اور رشیا کا کانفلکٹ چل رہا تھا, کیونکہ یہ سٹارٹ اس لیے ہوا کہ یوکرین جو ہے نیٹو میں اناؤنس کر رہا تھا شامل ہونے کے لیے, یعنی کہ نیٹو میں جا رہا تھا, تو رشیا کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ اس کے بارڈرز پہ جناب بالکل آ کے نیٹو جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائے. سو اس یہ کانفلکٹ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا چلے, یہ تو ہو گیا. اب یوکرین کو ایک بفر سمجھا جا رہا ہے یورپین یونین کی طرف سے, اور یورپین یونین سمجھتا ہے کہ جناب یوکرین جو ہے وہ ایک بفر زون ہے, اور یوکرین جو ہے اس رشیا کو مطلب یورپین یونین کی طرف بڑھنے سے روک سکتا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی پاسبلٹیز کتنی ہے کہ یوکرین اور کتنا سسٹین کر سکتا ہے, ون. سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ جناب بجٹ جب نیٹو کا ڈیفنس بجٹ جب انکریز ہوتا ہے تو اس کے کیا امپیکٹ ہوگے, کیا وہ جو 2% سے تقریباً 5% اگر انکریز کر رہا ہے نیٹو اپنے ڈیفنس بجٹ میں, تو وہ کیا از دیٹ انف, از دیٹ ایمپل, یا اس سے زیادہ مزید اس کو نیٹو کو اپنا بجٹ انکریز کرنا چاہیے تھا؟ نیٹو ایک ایسا میکنزم ہے, وہ فار دا سیک آف دیئر سیکیورٹی وہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے ہوئے ہیں, اور یو ایس ایز اے گلوبل کمپٹیشن جو ہے وہ نیٹو کو اس طریقے سے استعمال کر رہا ہے. تو ورچولی نیٹو آر دا کنٹریز ہو آر ایکچولی سبجوگیٹڈ بائی یو ایس بائی وے آف دیئر ڈیفense. تو ابھی یہ ایک میکنزم ہے نیٹو کا جو کہ رشیا کو چیک میٹ کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ چل رہا ہے اور بڑی دیر سے چل رہا ہے, اس نے نیٹو ممالک کو فردر انسیکیور کر دیا ہے, اور وہ فیل کرتے ہیں کہ رشیا یوکرین کے بعد رکے گا نہیں اور یہ ہماری طرف بھی آئے گا. تو دیر فور وہ سب کی ایک کنسنسس ہو گیا کہ ود ان نیکسٹ 10 ایئرز یہ 2% سے بڑھا کے اپنا جو جی ڈی پی کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے وہ 5% کر دیں. دیٹ از ایکچولی گلوبل پاور پالیٹکس. وہ رشیا کو چیک میٹ کرنا ہے, وہ رشیا کی کو پریونٹ کرنا ہے فرام ریسرجنس, اور وہ پورے اٹلانٹک اوشن کا کنٹرول اور یورپ کا کنٹرول جو ہے وہ یو ایس نے اپنے پاس رکھنا ہے. اب آ جاتے ہیں کانفلکٹ جو رشیا اور یوکرین کا ہے. یوکرین ریزسٹ کر رہا ہے اور سارا کچھ چل رہا ہے, اور ابھی اسی نیٹو کے سیشن میں مسٹر ٹرمپ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم وہ بلسٹک میزائل ڈیفنس یوکرین کو دیں جس کا ہمیں اسرائیل میں بہت فائدہ ہوا ہے. وہ پبلکلی انہوں نے اسٹیٹ کیا. تو اب اگر وہ بھی یوکرین کو اویلیبل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پرولونگ ہو جاتا ہے کانفلکٹ فردر, اور جہاں پہ جنگ رکوانے کی باتیں کی جا رہی تھیں ابھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو دیکھیے آپ ذرا کہ کیسے انڈائریکٹ اسٹریٹجی ہے کہ خود سارے پیچھے ہیں اور یوکرین کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے اور رشیا کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. obviously it has a cost to pay. تو ابھی آئی وش کہ جس طریقے سے رشیا ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک بفر کنٹری ہو, لیکن یو ایس وہ بفر رہنے نہیں دیتا, نیٹو وہ بفر رہنے نہیں دیتا, تو وہ بالکل جڑ جاتے ہیں رشیا کے ساتھ آن دیئر بارڈرز ود آل دا ملٹری آرسنل اینڈ کیپیبلٹیز. آپ کو پتہ ہے کہ اب انڈین اوشن میں انفرس بھی بن رہی ہے, انڈیا, فرانس, یو ایس, اور پیسیفک کے حساب سے کوڈ بھی ہے, آکس بھی ہے, آسٹریلیا تک کے سارے علاقے ہیں. تو یہ سارے اوشنز جو ہیں نا گلوبل پاور پالیٹکس میں یو ایس نے قابو کیے ہوئے ہیں, اینڈ دس ہیز اے ملٹری وے آف تھنکنگ. جبکہ جو چائنا ہے وہ اپنے طور پہ بی آر آئی کے تھرو بائی وے آف اکنامک اپروچ وہ اندر کنیکٹیوٹی کر رہا ہے, اور وہ اندر دنیا کو جوڑ رہا ہے, اور پھر یہ ایشیا اور یورپ, یہ یوریشیا کے کانسیپٹ پہ کام ہو رہا ہے, ایفرو یوریشیا پہ کام ہو رہا ہے. لیکن آن دا ہول اگر آپ آج دیکھیے کہ ادھر سے نیٹو اس طریقے سے ہے, اس طریقے سے
انڈیا اتنی اگریسو موڈ میں ہے, ادھر سے اسرائیل نے ایران کے ساتھ جو کیا ہے, مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ, یہ سارا ہی ابھی انسٹیبلٹی پھیلی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی جن صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. لیکن میں اس چیز کو اگر سم اپ کروں تو اف آئی ایم رانگ تو پلیز کریکٹ. جن صاحب میرے خیال میں کہ اٹس اے ون ون سچویشن فار اسرائیل اینڈ امریکہ وین اٹ کمز ٹو ایران نمبر ون. اینڈ سیکنڈلی نیٹو جو ہے, جو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے جو 2% سے 5% پہ لے آیا, سو ڈونٹ آئی تھنک کہ نیٹو جو ہے از ٹرائنگ ٹو اسٹینڈ آن دیئر اون فیٹ ونس اگین, اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے فار دا ڈیز ٹو کم, بیکاز دا ڈائنامکس آف دا ریجن آر چینجنگ. جس طرح مڈل ایسٹ کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, اسی طرح جناب یورپ پہ بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں وین اٹ کمس ٹو لائک رشیا اینڈ یوکرین وار. اچھا جن صاحب, وین دے سٹ اکراس دا ٹیبل, the Americans and the Iranian delegates, when they sit across the table, جہاں پہ ایرانینس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز ہو کہ وہاں پہ چینج آ سکتی ہے, پولیٹیکل چینج آ سکتی ہے, یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو چینج کیا جا سکتا ہے ایران میں, اور یہ بھی ان کے مائنڈ میں ہو کہ جناب ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو بھی اسپیئر کر دیا گیا فار ون ریزن اور دی ادر فار دا ٹائم بینگ. سو وہ ساری چیزیں اگر ذہن میں ہوں تو ایک جیسے کہ ایک ٹپیکل تھم رول ہوتا ہے کہ جب دو اینٹیز بیٹھتی ہیں اکراس دا ٹیبل اور وہ نیگوشیٹ کرتی ہیں تو ایک کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. سو ڈیفینیٹلی America and Israel have got an upper hand when they sit across the table against the Iranians. اور yes, Iran is weak, there is no doubt about that. So پھر اس میں یہ کتنی چیزیں مان سکیں گے, کیونکہ اسرائیل کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ negotiations, whenever Iranians used to sit across the table for negotiations, they used to like delay the exact core issues which were needed to be discussed. So وہ اس کو ڈیلے کرتے تھے ایرانینس. So Iranians used to delay it and they never used to come to a like a how should we put it, so وہ میں ذرا تھوڑے سے چوز کر رہا ہوں ایسے ورڈ جو بڑا میلو ہوں. سو وہ اس کو ذرا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, ڈیل کو فائنلائز کرنے کی یا میچور کرنے کی ایران کوشش نہیں کرتا. دس از واٹ دا اسرائیلیز اور نتنیاہو تھنکس. سو پھر اس نیگوسیشنز کا نکلے گا کیا؟ بتائیں کہ اس میں سے کیا نکالنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں سے؟ دیکھیں, جب وین یو سٹ آن دا ٹیبل تو دونوں سائڈس جو ہیں میکسیمم ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے سے. تو یو ایس اور اسرائیل جو ہے وہ اپنا جو اوور آرچنگ ڈیزائن ہے ان کے ذہنوں میں, وہ اس ٹیبل سے وہ پورا کرنا چاہیں گے, اور وہ ایران کو فردر ویکن کرنا چاہیں گے بائی وے آف ریسٹرکٹنگ دا نیوکلیر ایگریمنٹ, بائی وے آف مینی مور سینکشنز پرہیپس. اچھا, باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.